अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम इंतहा पसंदी को डिस्कस करने वाले हैं कि इंतहा पसंदी होती क्या है और ये क्यों होती है, इसके पीछे कौन से अनासर होते हैं। ठीक है। इंतहा पसंदी में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो मस्जिद के इमाम होते हैं अपने आप को वो आलिम ज़ाहिर करते हैं। इवन के जो इमाम मस्जिद के या एक ख़तीब के स्टूडेंट्स होते हैं ना, हिफ्ज़ करने वाले, वो अपने आप को आलिम कह रहे होते हैं। मतलब कि पाकिस्तान में ये सोच बन चुकी है कि एक हाफिज़, एक हिफ्ज़ करने वाला 5 से 6 साल का बच्चा अपने आप को आलिम समझता है। और ये मैं ऐसे बातें नहीं कर रहा, आप उनसे जाकर पूछ लें, अपने आप को आलिम कहेंगे। वो 8-10 सिपारे हिफ्ज़ किए होते हैं और वो अपने आप को आलिम ज़ाहिर कर रहे होते हैं। ठीक है। हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो को हम इचरा के इंसिडेंट के साथ को रिलेट करके देखेंगे। इंतहा पसंदी दोस्तों, अगर इसको मैं आम अल्फाज में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इंतहा पसंदी मतलब एक ऐसा एक्ट होता है जो कि अल्टीमेट इंसानियत के ख़िलाफ़ होता है, इंसानियत को तबाह करने के लिए होता है। कोई भी अगर आप ऐसा एक्ट करते हैं जो अल्टीमेट इंसानियत को ख़त्म कर देगा तो वो इंतहा पसंदी में आता है। ठीक है। अब इंतहा पसंदी होती कैसे है? अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर इंतहा पसंदी कैसे हो रही है? अब पाकिस्तान में हालात ये हो चुके हैं कि मौलवी के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए कि कोई भी अपने आप को मौलवी न कहे। अब ये हालात हो चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई भी अपने आप को मौलवी कहता है ना, तो सबसे पहले इंतहा पसंदी का ज़हन बनता है कि यार ऐसा करैक्टर पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ इंतहा पसंदी ही फैला सकता है, इनको कोई और काम नहीं होता। आप इनका खुतबा, इनकी स्पीच देख लें, इनका खुतबा सुन के देख लें, तो ये सारी बातें मतलब इस्लाम से इर्रेलेवेंट कर रहे होते हैं। इनको इस्लाम की तालीमात का पता ही नहीं होता। ये मतलब इवन ऐसी बातें करते हैं जो इंसानियत के भी ख़िलाफ़ होती हैं। अब कोई इनसे पूछे कि इस्लाम किस लिए आया था? इस्लाम क्या इंसानियत को ख़त्म करने के लिए आया था? इस्लाम तो इंसानियत को बचाने के लिए आया था। इस्लाम तो इंसानियत को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। तो इनसे कोई पूछे कि आप मतलब क्या ज्ञान बांट रहे हैं इंसानियत के अंदर, अपनी कौम के अंदर। आपने अपनी कौम में इतनी इंतहा पसंदी फैला दी है कि अगर कोई औरत ऐसा कपड़ा पहन ले कि उसके ऊपर अगर अरेबिक कैलीग्राफी हुई हुई है तो अवाम उसको काफिर कहना शुरू कर दे कि हमारी कुरान की तौहीन हो गई है, उसमें अरेबिक कैलीग्राफी हुई है और हो गई है कुरान पाक की तौहीन। इन्होंने हमारी कौम को भी जाहिल बना दिया। एक तो खुद अनपढ़ हैं, कम अज़ कम अगर आपने अपने आप को आलिम कहना है ना, एक तो ये कानून होना चाहिए पाकिस्तान में कि अगर कोई अपने आप को आलिम कहता है ना, उसकी कम से कम तालीम एमए तो होनी चाहिए। अगर उसकी तालीम एमए से कम है ना, वो अपने आप को आलिम कहे भी ना। अगर इस तरह के पाकिस्तान में आलिम है ना, तो इनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए कानूनी तौर पर। ठीक है। तो इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो अगर कोई औरत भी यहाँ पे अरेबिक कैलीग्राफी वाला कपड़ा पहनती है तो उसको काफिर कहना शुरू कर देते हैं कि इसने गुस्ताखी की है और गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो ये नारे लगाना शुरू हो जाते हैं, तो इंसानियत की जान लेने पर तुल जाते हैं। इनको इंसानियत की जान की कदर का ही पता नहीं होता। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री देख लें, उन्होंने हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ जंग की है। उन्होंने कभी भी इंसानियत के ख़िलाफ़ जंग नहीं की। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हम अटैक करेंगे और इंसानियत को ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कभी ऐसा तो नहीं किया ना कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर आप अटैक करेंगे, उनके हकूक़ के ऊपर आप अटैक करेंगे। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, ये माइनॉरिटीज़ का कॉन्सेप्ट भी इस्लाम ने दिया है, ये आप सरकार ने दिया है कि आपने इनके हकूक़ की हिफाजत करनी है। आप इनके हकूक़ की हिफाजत करने की बजाय इनकी जान लेने पर तुले हुए हैं। अच्छा, अगर कोई अपने आप को आलिम कहता है ना दोस्तों, तो उसकी मैं आपको एक पहचान बताता हूँ कि आलिम कौन होता है। अगर तो वो अपने आप को मसलक से ज़ाहिर करता है, इसका मतलब वो आलिम नहीं है। अगर वो आप अपने आप को दीन इस्लाम से अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करवाता है, इसका मतलब वो आलिम है। इस्लाम का मतलब फ़िरका वारियत नहीं है। आप कोई भी रिलीजन उठा के देख लें, हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, कोई भी देख लें,
تو وہ کبھی بھی انسانیت کے خلاف نہیں ہوتا، کبھی بھی انسانیت کے خلاف نہیں ہوتا کہ انہوں نے انسانیت کو ختم کرنا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں انسانی حقوق اور کچھ ہوتے ہیں آئینی حقوق جو کہ اسٹیٹ لاگو کرتی ہے۔ اب اسٹیٹ کے حقوق جو ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ بائی اسٹیٹ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اب جو امریکہ میں آئینی حقوق ہیں اور جو پاکستان میں آئینی حقوق ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں، لیکن جو انسانی حقوق ہیں وہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتے، وہ ہر اسٹیٹ میں ایکول رائٹس ہوتے ہیں۔ اب جو انتہا پسندی ان جاہل علماء نے پھیلا دی ہے، اس کو کیسے روکا جائے؟ اس کو روکنے کے لیے سب سے پہلے تو حل یہ ہے کہ اپنے معاشرے کو تعلیم دیں، ان کو تعلیم دیں انسانیت کی، ان کو تعلیم مسلک کی نہ دیں، ان کو تعلیم دیں دین اسلام کی، ان کو تعلیم دیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحمت للعالمین ہیں۔ آپ اپنی قوم کو تعلیم دیں کہ اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام کیوں آیا تھا؟ کیا اسلام اپنے آپ کو ڈومیننٹ کرنے کے لیے آیا تھا کہ ساری انسانیت کو ختم کر کے اسلام نے اپنے آپ کو ڈومیننٹ کرنا ہے؟ کیا اسلام اس لیے آیا تھا؟ یا اس لیے آیا تھا کہ اسلام نے انسانیت کی حفاظت کرنی ہے؟ تو اگر آپ نے انسانیت کی حفاظت کرنی ہے، کیا ہندوازم، کیا کرسچن جو ہیں وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کو جینے کا حق نہیں ہے؟ اگر کوئی اسلام کو قبول نہیں کر رہا تو کیا آپ اس کے اوپر ظلم کر کے اس کو اسلام قبول کروائیں گے؟ اسلام کیا ظلم کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا دین قبول نہیں کر رہا تو آپ اس کے اوپر ظلم کر کے آپ اپنا دین قبول کروائیں؟ کیا اسلام آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ ایسی اجازت نہیں دیتا نا، تو پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ ساری باتیں انتہا پسندی میں آ جاتی ہیں، اور اسلام انتہا پسندی کے خلاف ہے۔ ایک تو آپ نے اپنی قوم کو مسلک میں پھنسا کے رکھ دیا ہوا ہے کہ یہ اہل سنت ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اب اس چیز کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کوئی مطلب ہے دیوبندی، کوئی اہل سنت ہے، کوئی شیعہ ہے، یہ اختلافات میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ یہ اسلام کی تعلیمات سے بھی ہٹ جاتے ہیں، مطلب کہ ایک دوسرے کے اختلاف کے اندر نا یہ اہل بیت کی شان سے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ کچھ فرقے اہل بیت کی شان کو اگنور کر دیتے ہیں، کچھ فرقے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا کیوں کرتے ہیں؟ یہ سارا ایک دوسرے کے اختلافات کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ الٹیمیٹ یہ ایسے کام ہیں جو الٹیمیٹ انسانیت کو کفر کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو آپ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اب جو بھی پاکستان میں انتہا پسندی کے واقعات ہو رہے ہیں، جس طرح سے یہ اشرا میں واقعہ ہوا ہے ایک عورت کے ساتھ، اور جو سیال کوٹ میں ہوا تھا، ایک انسان کو آگ لگا دی تھی انہوں نے، انتہا پسندی یہ اتنی زیادہ انتہا پسندی ہے، انسان کو خوف آتا ہے۔ یہ سارے واقعات دیکھ کے نا انسان کو خوف آتا ہے۔ اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ کوئی بھی کراؤڈ اکٹھا ہوتا ہے اور کسی کے اوپر بھی الزام لگا دیتا ہے، اس کو کافر کہہ کے اس کو قتل کر دینا۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ عقل مندی کو تو آپ چھوڑ دیں، یہ کہاں کا قانون ہے؟ کیا آپ کو پاکستان کا قانون یہ اجازت دیتا ہے؟ کوئی نہیں نا۔ اگر کسی نے واقعی گستاخی کی ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن اس کو ایسے تو نہیں ہے نا کہ آپ اپنے قانون اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو قتل کر دیں، یہ تو نہیں ہے نا۔ اس کو آپ کو عدالت میں رجوع کرنا چاہیے، عدالت میں اس کا کیس کریں، عدالت اس کی انویسٹیگیشن کرے گی کہ آیا کہ اس نے گستاخی کی بھی ہے یا نہیں۔ کیا آپ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں؟ اب آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ انارکلی میں ہیں، ٹھیک ہے، انارکلی میں اب کتنی عوام ہوتی ہے، ہزاروں لوگ آ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی کو کافر کہہ دیتا ہے الزام لگا کے کہ اس نے گستاخی کی ہے، اب اگر آپ بھی اس کراؤڈ کا حصہ بن جاتے ہیں اور آپ بھی یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں اس نے گستاخی کی ہے، اس کا سر قلم کر دو، تو کیا آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے؟ آپ کو نہیں نا پتہ۔ ہو سکتا ہے کہ الزام لگانے والا شخص اس کے ساتھ ذاتی معاملہ ہو، آپ کو تو نہیں نا پتہ۔
اس لیے مہربانی کر کے ان چیزوں سے اوائڈ کیا کریں۔ آپ ایک ایسا الزام لگائیں گے جو کہ الٹیمیٹ اس انسان کی جان لے گا۔ اب آپ کسی انسان کی اگر جان لے لیں گے یہ کہہ کر کہ اس نے گستاخی کی ہے، اگر تو جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں اگر تو وہ ہوگا مسلمان، اس کو یار کیا فیل ہوگا کہ یہ مسلمان ہو کر مجھے کافر کہہ رہے ہیں، مطلب کہ عاشق رسول ہو کے آپ کسی عاشق رسول کو کافر کہہ رہے ہیں، اس کو یار کیا فیل ہوگا؟ اس کو یہ ہوگا کہ یار اس سے اچھا تو یہ تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، کم از کم یہ تو نہ کہتے نا کہ اس نے آپ سرکار کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ایک ہم جیسا مسلمان، آپ جیسا مسلمان ایسے کبھی بھی نہیں چاہے گا نا۔ ہر مسلمان کے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مجھے یہ نہ کہے کہ اس نے آپ سرکار کی شان میں گستاخی کی ہے۔ کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا بندہ یہ نہیں کہتا اور یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ آپ سرکار کی شان میں کانشیسلی ایسے الفاظ کہے۔ تو آپ کیسے کسی کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں؟ اگر کسی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے تو وہ کیوں گستاخی کرے گا؟ مجھے بتائیے۔ کانشیسلی کون گستاخی کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ ہر مسلمان کے اندر عشق رسول ہوتا ہے، ہر مسلمان کے اندر۔ آپ نے کسی کا سینہ چیر کے کسی کا دل نکال کے تو کوئی نہیں دیکھا نا کہ اس کے اندر کتنا عشق رسول ہے، ٹھیک ہے؟ تو براہ کرم ان چیزوں سے اوائڈ کیا کریں، اور اگر اس طرح کا کراؤڈ اکٹھا ہوتا ہے نا تو کوشش کیا کریں، اس کا حل یہ ہے کہ اس کراؤڈ کا آپ حصہ بالکل نہ بنیں۔ اگر اس کراؤڈ کا حصہ آپ بن گئے، اسپیشلی پاکستان میں، اس کا مطلب آپ اس کراؤڈ سے پھر اپنے آپ کو ہٹا بھی نہیں سکتے۔ یہ کراؤڈ سائیکالوجی ہے۔ اگر آپ کسی کراؤڈ کا حصہ بنتے ہیں کہ اس نے گستاخی کی ہے، اس کو قتل کرو، آپ کو بھی پھر اس کراؤڈ کا حصہ بننا پڑے گا اور آپ کو بھی یہ کہنا پڑے گا ہاں اس نے گستاخی کی ہے، اس کو قتل کرو۔ کیوں؟ آپ کو کیوں کہنا پڑے گا؟ اگر آپ اس کراؤڈ سے ہٹیں گے، اگر آپ اس کراؤڈ کی اوپینین کا اختلاف کریں گے کہ اس نے گستاخی نہیں کی، تو اس کا مطلب وہ سارا کراؤڈ اس عورت کو چھوڑ کے آپ کی طرف ہو جائے گا کہ یہ گستاخ رسول کی حمایت کر رہا ہے، اس کو بھی قتل کرو۔ تو یہ کراؤڈ سائیکالوجی ہوتی ہے، تو اس کو سمجھا کریں۔ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کراؤڈ کا حصہ نہ بنا کریں۔ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پولیس کو کال کیا کریں، یا مطلب انتظامیہ جو ہوتی ہے اس علاقے کی، اس کو انفارم کیا کریں۔ آپ کی پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے انسانیت کی جان بچانی ہے، نہ کہ انسانیت کی جان لینی ہے۔ اور دوستو کوشش کیا کریں کہ ایک دوسرے کو امن کا پیغام دیا کریں، ایک دوسرے کو محبت کا پیغام دیا کریں، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے میں جاہلیت، انتہا پسندی کا پیغام نہ دیا کریں، اور اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ان سے دور رہا کریں۔ اوکے، تھینک یو۔